رمضان المبارک آخر کار آج ہم سے بچھڑ جائے گا اور آج اس کی ساری رحمتیں برکتیں وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا یا کیا پایا، یہ ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اور رمضان کے جاتے ہی نہ جانے انسان کو کیا ہو جاتا ہے۔ مغرب کے بعد جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو لگتا ہے کہ انسان کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا ہے، جو کہ ایک مہینے کے لیے مرا ہوا تھا، اور اس رات جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں خود معلوم ہے۔ جبکہ عید الفطر کی رات، یعنی جو رمضان ختم ہونے کے بعد جو چاند رات کہلاتی ہے، چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی جزا ملنے کی رات۔ اور اس رات بجائے اس کے کہ ہم جزا کو طلب کریں، ہم اس رات کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ رات ہمیں کیا بتاتی ہے، ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وہ رات ہمیں اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے کہ ہم اس رات بیٹھ کے اس پورے ماہ کا جائزہ لیں۔ کسی بھی جگہ کوئی آفس ہوتا ہے یا کوئی بزنس ہے تو ان کے مہینے کے آخر میں ایک آڈٹ ہوتا ہے، اور 6 مہینے کے آخر میں پھر ایک آڈٹ ہوتا ہے، اور پھر سال بعد بھی ایک آڈٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مہینے کے بعد جو آڈٹ ہوتا ہے یہ وہ کرنے کا دن ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے پورا مہینہ کیا کیا، جو رمضان کے تقاضے تھے کیا ہم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا، جو ہم نے عبادتیں کی وہ پرخلوص انداز میں کی یا ریاکاری کے ساتھ کی، اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب ہم کسی کو کسی کام کے لیے مختص کرتے ہیں، یعنی کسی بندے کو، ہم کسی مزدور کو ہم رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اس سے ایک پیسوں کا معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ کریں گے، 2 دن میں کریں گے، آپ کو 2 دن میں 10,000 روپے ملیں گے۔ اگر وہ کام یا تو 2 دن سے بڑھتا ہے یا پھر وہ کام 2 دن میں پورا نہیں ہوتا تو ہم اس مزدور کی سیلری کو یا تنخواہ کو کاٹتے ہیں۔ پرائیویٹ آفس والے میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ وہاں پر یہ زیادہ تر اصول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دن وداؤٹ انفارم آپ نے چھٹی کی تو آپ کی سیلری کٹتی ہے۔ تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ ہم اس کی تنخواہ کاٹتے ہیں، یا ہم سے جتنی اجرت میں بات طے ہوئی ہے ہم وہ پوری نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے کہ اس نے کام پورا نہیں کیا۔ لیکن یہ بات ہے دنیا داروں کی، یہ بات ہے انسانوں کی، لیکن جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ کبھی بھی جزا دینے میں کمی نہیں کرتا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس سے جزا طلب تو کریں۔ ہم نے پورا مہینہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، ٹوٹے پھوٹے ہمارے سجدے تھے، ہم نے وہ تو کر لیے، لیکن اللہ سے یہ امید لگا کے اور اللہ سے یہ التجا کریں کہ اے میرے مولا، ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کیا۔ یقیناً ہم نے رمضان کا حق تو ادا نہیں کیا، ہم سے جو نمازیں ادا ہو سکی ہم نے وہ کی، اس سے اچھی بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نہیں کر سکے۔ میرے مولا لیکن تو جزا دینے میں تو کمی تو نہیں فرماتا، کیونکہ تو رب کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، اور تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تجھے اس چیز کی حاجت نہیں کہ بندہ پورا دن پوری رات عبادت کرے، تو تبھی جزا دے گا۔ اگر کسی نے فرائض کی ادائیگی بھی مکمل کر لی ہے تو جزا دے سکتا ہے، ساری جزا تو نے ہی تو دینی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ثمر نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یہ ہمیں مانگنے کا وقت تو ملے، ہم یہ طلب تو کریں، اللہ سے رجوع تو کریں، لیکن ہم اس بابرکت رات کو مارکیٹوں کی نظر کر دیتے ہیں، اوباش لڑکے اپنی بدتمیزی کی نظر کر دیتے ہیں، گھر والے پورے جھنڈ کے جھنڈ بازاروں میں جا کر اس رات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ خدارا اس رات کی اہمیت کو سمجھیے۔ میں نے علماء سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں افطار کے وقت 10,000 ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ میں یعنی عید کی چاند رات کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے پورے ماہ میں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کی ہے اس سب کا بھی 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کس غفلت میں پڑے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کس غفلت میں ڈال دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا اتنی بڑی رات ہم سے ایسے جدا ہو جائے گی۔ ہم صرف عید کی تیاری میں رہتے، اور بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ عید کی تیاری کس چیز کی، کس بات کی خوشی کہ ہم نے جو عبادت کی، کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری عبادت قبول ہو گئی؟ خوشی کا دن اللہ کی طرف سے ہے، خوشی منانا جائز ہے، خوشی منائی جاتی ہے، ہم مناتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں کہ کیا ہماری عبادات قبول ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ خوشی تو اس چیز کی ہے نا کہ ہم نے پورا رمضان بہت اچھے سے عبادت کی، بہت اچھے طریقے سے رمضان کا احترام کیا، سب کرنے کے بعد اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن عطا فرمایا ہے، لیکن ہم کبھی اپنا جائزہ تو لیں۔ تو خدارا اس رات کو اس انداز میں نہ گزاری گا کہ اپنے آپ کو بازاروں میں تھکا کے اور پوری رات کو اسی طرح گزار دینا۔ خدارا ایسا مت کیجیے گا، اس رات تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے گا کہ یا اللہ، ہم نے جو کیا اسے قبول فرما، جو نہ کر سکے اسے معاف فرما، اور ہمیں اگر آج کی رات کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جو تیرا چاہنے والا ہے، جو عبادت گزار ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اگر تو نے اس کو بخش دیا تو اس کے صدقے میں ہماری بھی بخشش فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔